الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرب كلب تحت سريرة فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کسی ایک گھڑی میں ان کے پاس حاضر ہونے کا وعدہ کیا، بس وہ گھڑی تو آ گئی لیکن جبریل نہیں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، بس آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہ اس کے رسول۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک پلہ کتے کا بچہ ہے، تو فرمایا: یہ کتا کب اندر گھس آیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو میں نے کہا: اللہ کی قسم مجھے تو اس کا پتہ نہیں۔ بس آپ نے اس کی بابت حکم دیا اور اسے باہر نکالا گیا، تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں تمہارے لیے بیٹھا رہا لیکن تم آئے نہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا: مجھے اس کتے نے روکے رکھا جو آپ کے گھر میں تھا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی تصویر ہو۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ، باب لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب۔ اس حدیث سے گزشتہ حدیث کی وضاحت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی لا علمی میں کتے کا ایک بچہ گھس آیا تھا، جو جبریل علیہ السلام کے لیے گھر کے اندر آنے میں رکاوٹ بنا رہا۔ لیکن آج بہت سے مسلمان محض انگریزوں کی نقالی میں بڑے شوق سے کتے پالتے اور ان کو گھروں میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اکثر گھروں میں تصویریں بھی آویزاں ہیں۔ کسی نے آرائش کے لیے مختلف جانوروں کی تصویریں شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی تصویریں سجا رکھی ہیں، کسی نے اپنے مرحوم باپ یا دادا کی تصویر، اور کسی نے برکت کے لیے اپنے پیر یا کسی بزرگ یا کسی ننگ دھڑنگ ملنگ کی تصویر لٹکا رکھی ہے۔ حالانکہ تصویر تو رحمت و برکت سے محرومی کا سبب ہے، نہ کہ برکت کے حصول کا سبب۔ عن ابی الحیاج حیان بن حسین قال: قال لی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا تدع صورۃ الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو الحیاج حیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی تصویر دیکھو تو اسے مٹا ڈالو، اور کوئی اونچی قبر پاؤ تو اسے برابر کر دو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز، باب الامر بتسویۃ القبور۔ تصویریں اور ایک بالشت سے زائد اونچی قبریں یہ ان منکرات میں سے ہیں جن کو ختم کرنا اور مٹانا مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ایک اسلامی مملکت میں تصویر سازی کی اجازت ہوتی ہے اور نہ قبریں پختہ کرنے کی، اور انہیں ایک بالشت سے زیادہ اونچا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ برابر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انہیں زمین کے برابر کر دو، بلکہ مطلب ہے کہ حکم شریعت کے مطابق ان کی زیادہ اونچائی ختم کر کے ایک بالشت کے برابر کر دو۔